مکہ میں قتال سے اجتناب کی حکمت اور کردار سازی کا اہتمام۔ مسلمان اپنا دفاع کرنے کے حق میں تھے اور خود کو محفوظ کرنے کی سوچ نے بعض لوگوں کو غصہ بھی دلایا، جن میں نوجوان طبقہ پیش تھا۔ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے دیگر ساتھی رضی اللہ عنہم مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے تو طاقتور تھے اور جب ایمان لے آئے تو بے حیثیت بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، مجھے ابھی درگزر کرنے کا حکم ہے، اس لیے تم کسی سے مت الجھو۔ السنن الکبریٰ للنسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 11، المستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66، 67 اور 307، السیرۃ النبویہ الصحیحہ للدکتور العمری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158۔ بعض سیرت نگاروں نے مکہ میں قتال فرض نہ ہونے کی حکمت بیان کی ہے، جن میں استاذ سید قطب رحمہ اللہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ہم یقین سے کوئی سبب یا علت بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے ہم اللہ کی طرف اپنی مرضی سے ایسی حکمت منسوب کریں گے جو اس نے ہمیں نہیں بتائی، اور ہم ایسے اسباب و علل بیان کر دیتے ہیں جو حقیقتاً اسباب و علل نہیں ہوتے اور کبھی اتفاقاً ہو بھی سکتے ہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے، اور ہم تو صرف اپنے اجتہاد اور احتمال سے یہ اسباب و علل بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی حکم کی علت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس مالک نے کسی واضح نص کے ساتھ انہیں متعین نہیں کیا اور نہ ہمیں اس سے مطلع کیا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 712۔ مکی دور میں قتال کی عدم فرضیت کی مندرجہ ذیل اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ مکی دور مخصوص حالات میں ایک خاص قوم کی تربیت اور تیاری کا دور تھا، اس لیے اس میں ظلم پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ عام عرب معاشرے میں صبر نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ تربیت حاصل کرنے والے شخص کی ذات دنیاوی اغراض سے پاک ہو جائے اور وہ کسی بھی جذبات ابھارنے والے عامل کو خاطر میں نہ لائے اور اس کی طبیعت اور معمولات میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ عرب معاشرے میں صبر و تحمل کی تربیت کے ساتھ یہ بھی مقصود تھا کہ لوگ نئی قیادت کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک نئے معاشرے کے قیام کی طرف بڑھے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ نسل در نسل چلی آنے والی عادات و اطوار کو چھوڑ کر اس نئی قیادت کی پیروی کریں، اور ایک مسلم تشخص کی ساخت اور نشو و نما کے لیے یہی تربیت سنگ میل ثابت ہوئی۔ نمبر 2، مکی دور میں قتال کی عدم فرضیت کا سبب یہ بھی تھا کہ قریشی معاشرے میں ایک پرامن دعوت انتہائی مؤثر اور کامیاب ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ معاشرہ اکھڑ مزاج اور خود نمائی کا حامل تھا۔ ایسے حالات میں قتال کا حکم آپس میں مزید عناد اور سرکشی کا سبب بن جاتا۔ جاہلی جنگوں، داحس و غبراء اور بسوس کی طرز پر ایک نئی خونی جنگ کا آغاز ہو جاتا اور لوگ اسلام کے بنیادی نظریے کو بھول کر جدال اور قتال میں مصروف نظر آتے۔ نمبر 3، مکی دور میں قتال کا حکم ہر گھر میں کشاکش اور مارکہ آرائی کا سبب بھی بن سکتا تھا، کیونکہ وہاں کوئی منظم ریاست نہیں تھی جو اسلامیان نے مکہ کو اذیتیں پہنچاتی تھی، بلکہ جب کوئی فرد مسلمان ہو جاتا تو اس کے عزیز و اقارب ہی تھے جو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ لہٰذا حکم قتال ملنے پر ہر گھر میں قتل و خون کا دور دورہ ہوتا۔ اس صورت میں قریش کو اسلام کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ فی الحال تو وہ حج کے موسم میں یہ کہتے تھے کہ اے لوگو، محمد اپنی قوم اور خاندان کے علاوہ باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور اگر قتال فرض ہوتا تو وہ کہتے کہ محمد بیٹے کو باپ اور باپ کو بیٹے کے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 4، عدم قتال کا حکم اس لیے بھی تھا کہ آغاز میں جو لوگ اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے اذیتیں دیتے اور آزمائشوں میں ڈالتے تھے، ہو سکتا ہے بعد میں وہ نہ صرف اسلام کے مخلص پیروکار بلکہ رہنما اور کمانڈر بن جاتے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ نمبر 5، مکی دور میں عدم قتال کا حکم اس لیے بھی تھا کہ عرب معاشرہ اگرچہ قبائلی نظام میں جھگڑا ہوا تھا اور ہر فرد اپنے قبیلے کی وجہ سے تکبر و نخوت کا شکار تھا، لیکن ان کی عادت تھی کہ کسی بھی اذیتیں برداشت کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ان میں انتہائی باعزت خیال کیے جاتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کریم النفس انسان تھے۔ ان کی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت اور جلاوطنی پر ابن دغنہ راضی نہ ہوا، اسے وہ اہل عرب کے لیے باعث عار سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پناہ اور حمایت دی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں آخری واقعہ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کے مقاطعے کے بارے میں لکھے جانے والے صحیفے کا چاک کیا جانا تھا۔
نمبر 6، یہ حکم اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور وہ مکہ ہی میں محصور تھے۔ اسلام کی دعوت ابھی جزیرہ نمایاں عرب کے باقی قبائل تک پہنچی ہی نہ تھی، یا پہنچی تھی تو غیر منظم حالت میں پہنچی تھی، اور قبائل عرب قریش اور اس نئی دعوت کے علمبرداروں کے درمیان جاری مارکے کو دیکھ رہے تھے تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ کر کوئی رائے قائم کر سکے۔ اگر مکی دور میں قتال فرض ہو جاتا تو بالفرض مسلمان جو قلیل تعداد میں تھے اپنے سے کہیں زیادہ افراد کو قتل کر ڈالتے، لیکن وہ خود بھی تہ تیغ ہو جاتے، شرک باقی رہ جاتا اور اللہ کی اس زمین پر اسلامی نظام ختم ہو جاتا اور اس دین کا کوئی تشخص قائم نہ ہو پاتا۔ حالانکہ یہ دین تو سب لوگوں کی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ نمبر 7، عدم قتال کا حکم اس لیے بھی تھا کہ اس وقت مذکورہ بالا اسباب کو نظر انداز کرتے ہوئے میدان جنگ میں کودنے اور تشدد کے مقابلے میں اجتماعی دفاع کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت اسلامی دعوت کو جو بنیادی معاملہ درپیش تھا وہ خود اس دعوت کا وجود برقرار رکھنا تھا جو کہ اس کے محرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر منحصر تھا، جن کی حمایت میں بنو ہاشم کی تلواریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ وہ کاٹ دیا جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ارد گرد آراستہ قریش کی مجلسوں میں اعلانیہ اپنا موقف بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر اور دیگر عمومی اجتماعات میں بھی اپنی دعوت پیش کی، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بڑا یا انتہائی اقدام نہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید یا قتل نہ کر سکے، حتیٰ کہ آپ کی بات سر عام رد کرنے کی بھی ہمت نہ پا سکے۔ مندرجہ بالا اسباب ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی حکمت عالیہ متقاضی ہوئی کہ مسلمانوں کو عدم قتال کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے اور وہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکیں، نیز اپنی قیادت کی طرف سے مناسب وقت پر حکم کے منتظر رہیں، تمام مسائل و مشکلات سے نبٹ سکیں اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر خالص اللہ کے راستے میں اپنی کاوشوں کو بروئے کار لائیں۔ الولاء والبراء لمحمد سعید القحطانی، صفحہ نمبر 169 تا 171، تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 714۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم سے مصالح اور مفاسد کی سوجھ بوجھ حاصل کی اور پیش آمدہ حالات میں اسے استعمال کرنے کا گر بھی سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بھی جان لیا کہ کوئی مصلحت اختیار کرنے سے کسی بڑے فساد کا خطرہ ہو تو اسے ترک کر دینا چاہیے۔ التفسیر المنیر للدکتور وہبۃ الزحیلی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 325۔ قرآن کریم کے اس حکم میں اخلاقی شائستگی اور ایمان کی بلندی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حقائق سے بے خبر اور اللہ کی معرفت و تقدیس سے بے بہرا افراد سے کنارہ کش ہونے کا سبق دیا گیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حکم تاحال باقی ہے۔ آج بھی اگر کوئی کافر اپنے کسی محفوظ علاقے میں ہو، اسلام اور مسلمانوں کے تابع نہ ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر اس کی صلیب، دین اور گرجے کو برا کہا جائے تو وہ اسلام، اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے گا تو اسے برا بھلا کہنا ناجائز ہوگا، اور نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو اس کی دشنام ترازی کا سبب بنے، کیونکہ یہ فعل بھی مخالف کو گناہ پر ابھارنے کے مترادف ہوگا۔ یہ مصالحت کی ایک قسم اور اس بات کی دلیل ہے کہ برائی کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن ذریعے کا استعمال ضروری ہے۔ التفسیر المنیر للدکتور وہبۃ الزحیلی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 326۔ 13 سالہ مکی دور جو افراد کی تربیت، تیاری اور دلوں میں لا الہ الا اللہ کی جوت جگانے میں گزرا،
اگر کوئی اس پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ صبر کے ساتھ وقت گزارنے کے طرز فکر کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ پہلے عقیدہ توحید کا بیج دلوں میں بونے اور پھر اس کی نگہبانی، پختگی اور اس پر مداومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی جلد بازی اور ہنگامہ آرائی درکار نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو آج اشد ضرورت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کو طویل وقفہ انتظار کے نظریے پر تربیت دینے کی سنت کو اپنائیں، اس سے نصیحت اور عملی نمونہ حاصل کریں، کیونکہ جاہلیت چاہے قدیم ہو یا جدید یا کسی بھی آنے والے دور کی ہو، اس کے مقابلے میں وہی افراد ثابت قدم رہتے ہیں جن کے دلوں میں اس عقیدہ ربانیہ کی تر و تازگی رچ بس گئی ہو اور توحید کے درخت کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوں۔ الولاء والبراء لمحمد سعید القحطانی، صفحہ نمبر 171۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ضبط نفس اور صبر سے بہرہ ور ہونے کا درس دیتے، ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے تربیت فرماتے اور انہیں اللہ سے تعلق جوڑنے اور عبادت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیتے، جیسا کہ مکی دور میں سورہ مزمل نازل ہوئی۔ ارشاد ہے، أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اے چادر لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 4۔ سورہ مزمل نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سبق دیا کہ داعیوں کو تہجد گزار، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے، تمام امور میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور صابر ہونا چاہیے، کفار سے اچھی طرح کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا ایک حصہ نماز کے لیے مختص کرنے کا حکم ہے، اور انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ آدھی رات تک اس سے کچھ کم یا زیادہ قیام کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تقریباً 1 سال رات کا قیام کیا، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کی رضا کے حصول اور اس کے ہر حکم اور خواہش کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، تو رحمت و شفقت فرماتے ہوئے ان کے لیے تخفیف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی، اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھو۔ اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہوں گے اور کتنے دوسرے زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے اور کتنے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، چنانچہ اس یعنی قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور تم اپنے آپ کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والی پاؤ گے، اور اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنی خوابگاہوں میں آرام اور نیند میں کمی کرنا اور دیگر جسمانی حقوق نظر انداز کرنا ان کی سخت کوشی کی تربیت کا حصہ تھا، اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا پانا پورے عالم میں اسلامی قیادت اور زمام اقتدار سنبھالنے کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اعلیٰ درجے کی روحانیت درکار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی دعوت کا امین بنایا اور انہیں پیغام رسالت عام کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں لوگوں پر گواہ بنایا۔ اس تاریخی دور میں دسیوں اہل ایمان تھے جن کے سامنے لوگوں کو دعوت توحید پیش کرنے اور انہیں شرک سے نجات دلانے جیسے اہم ترین امور تھے۔ بلا شبہ اتنے عظیم مقاصد کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے لوگ ہی مناسب تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کی خصوصیت یوں بیان فرمائی کہ اس میں نماز پڑھی جائے اور قراءت قرآن کی جائے جو ادائیگی اور حسن بیان سے آراستہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا یعنی نفس کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 6۔ رات کا قیام دل کی اثر پذیری کے لیے عمدہ وقت ہے، کیونکہ اس وقت رات پرسکون اور ساری مخلوق آرام کی غرض سے غیر متحرک ہوتی ہے۔ اس وقت دل ہر طرح کی مشغولیت سے خالی، دنیا کے تعلقات سے دور اور دن کے کاموں سے فارغ ہو کر ذکر و مناجات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لازمی تربیت بروئے کار آ سکتی ہے جو وحی الہی کی برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ ارشاد ربانی ہے، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 5۔ آیت میں قول ثقیل سے مراد قرآن کریم ہے۔ صحابہ کرام کی اس قدر کٹھن تربیت ہی کی وجہ سے ان کا میدان جہاد کی مشقتیں برداشت کرنا، مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنا، اسلام کے لیے مخلص ہونا، پھر اس دین کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنا اور اسے گھر گھر تک پہنچانا ممکن ہوا۔ السیرۃ النبویہ الصحیحہ للدکتور العمری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندرونی محاذ یعنی کردار سازی پر خصوصی توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسا اسلامی عقیدہ راسخ کر دینا چاہتے تھے جو نہ متزلزل ہو اور نہ کمزور پڑے۔ اس سے ان کے دلوں میں ارفع روحانی طاقت پیدا ہو گئی۔ ان کے لیے دعوتی میدان میں اذیتیں برداشت کرنا اور اپنا دفاع ممکن ہوا، اور امت اسلامیہ کا یہ ہراول دستہ اس قدر مربوط اور مضبوط شکل اختیار کر گیا کہ دشمنوں کا کوئی بھی نفسیاتی حملہ کارگر ثابت نہ ہوا، اور ان کے باہمی بھائی چارے کی وجہ سے کسی کو دخل اندازی کا موقع نہ ملا۔ یہ اسلامی اخوت خونی اور نسبی تعلق پر بھی فوقیت حاصل کر گئی اور اسے دین اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ امت اسلامیہ کے اس ابتدائی کارواں کی روح و رواں شاندار اسلامی اخوت تھی جو محبت و الفت اور ایثار کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اتر گئے، اور ان فرامین کی وجہ سے ان میں باہمی اخوت، ربط، ضبط، تعاون اور مشکلات میں کام آنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ سب کچھ کوئی دنیاوی صلہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوتا تھا۔ مسلمان یہ صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا۔ یہی بنیادی اصول اسلامی اخوت کے تسلسل اور بقا کا راز اور اسلامی معاشرے کے استحکام کا باعث بنا۔ الحرب النفسیہ ضد الاسلام للدکتور عبد الوہاب کوحیل، صفحہ نمبر 128۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے صحابہ تک پہنچایا، المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے منبر ہوں گے جن پر پیغمبر اور شہید رشک کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2390، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239۔ اسی طرح قائم ہونے والی یہ سچی اخوت اور اللہ کی خاطر پیدا ہونے والی محبت بلند ترین اور افضل اعمال کا حصہ بن گئی، جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم مقام حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس رابطے کے کمزور ہو جانے سے خبردار کیا اور اس اخوت کی حفاظت کا بنیادی قانون بھی بیان فرما دیا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ
کرو اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6076، صحیح مسلم حدیث نمبر 2559۔